ایک دفعہ یہ اعلان ہوا کہ جو آدمی پریشان ہے وہ فلاں میدان میں آ جائے، جس چیز سے پریشان ہے اس کو وہاں رکھ دے اور اس کا متبادل یعنی جس چیز کو اچھا سمجھتا ہے وہ اٹھا لے۔ اس اعلان کو سن کر سب لوگ خوش ہو گئے اور مقررہ دن میدان میں پہنچ گئے۔ ایک آدمی شادی شدہ تھا، تنگ تھا اپنی بیوی سے تو اس کو چھوڑ کر آیا۔ ایک کنوارا تھا، وہ بیوی کے بغیر ادھورا تھا، وہ بیوی لے کر آ گیا۔ ایک آدمی کی اولاد نافرمان تھی تو وہ ان کو چھوڑ کر آ گیا۔ دوسرے کی اولاد نہیں تھی، وہ اولاد لے کر آ گیا۔ ایک آدمی ٹی بی کا مریض تھا، ساری رات کانستا تھا، وہ ٹی بی کو چھوڑ کر شوگر کو لے آیا۔ دوسرا جو شوگر کا مریض تھا وہ شوگر رکھ آیا اور ٹی بی کو لے آیا۔ اس طرح سب لوگ خوشی خوشی گھر واپس آ گئے۔ اگلے دن شادی شدہ جو بیوی کو چھوڑ کر آیا تھا، رات ہوئی تو نہ کوئی کھانا پکانے والا، نہ کسی نے بستر بچھا دیا، نہ کوئی چائے بنا کر دینے والا، تو کہنے لگا چلو جیسی بھی تھی خدمت تو کرتی تھی۔ جو غیر شادی شدہ تھا، بیوی لے کر آیا تھا، اسے بیوی نے سامان کا لسٹ ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ فلاں چیز لے آؤ۔ سارے پیسے خرچ ہو گئے، جیب خالی ہو گئی۔ کہنے لگا میں تو بغیر شادی کے ہی ٹھیک تھا۔ جو اپنی اولاد چھوڑ کے آیا تھا وہ بھی پشیمان تھا کہ جیسے بھی تھے نافرمان تھے، لیکن کبھی کبھی حال پوچھ لیا کرتے تھے اور کوئی نہ کوئی کام تو کر دیتے تھے۔ جو اولاد لے کے آیا تھا بڑا خوش تھا، لیکن لڑکوں نے آتے ہی باپ کو مارنا شروع کیا اور بے ہوش کر دیا۔ جب ہوش میں آئے تو بولے کہ میں تو اس سے بے اولاد ہی ٹھیک تھا۔ جو شوگر والا ٹی وی لے آیا تھا وہ ساری رات کانستا رہا، لیکن صبح اٹھ کر کہنے لگا کہ وہی شوگر ہی ٹھیک تھی، چلو پیشاب کر کے کچھ دیر سو تو جاتا تھا۔ اس کمبخت ٹی وی نے تو مجھے ساری رات سونے بھی نہیں دیا۔ بے شک انسان ناشکرا ہے۔ یاد رکھے، اندھا دیکھنے کی، بہرا سننے کی، لنگڑا چلنے کی اور گونگا بولنے کی تمنا کرتا ہے، اور تم تو دیکھتے ہو، سنتے ہو، چلتے ہو، بولتے ہو، تو پھر وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں رب کا شکر بجا لانے سے روکتی ہے؟ اللہ کے بڑے احسانوں میں یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں مکمل بنایا، تو پھر کیوں نہیں کہتے الحمدللہ۔